فتح انبار یا جنگ ذات العیون۔ ایرانیوں نے انبار میں ایک لشکر عظیم جمع کر کے شیرزاد والی سابات کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ خالد بن ولید ہرا میں اس لشکر کے جمع ہونے کی خبر سن کر ہرا سے انبار کی طرف روانہ ہوئے۔ شیرزاد نے انبار کی فصیل کے باہر مٹی کا ایک دمدمہ یعنی کہ چبوترا بھی تیار کر لیا تھا کہ وہ عربی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو جائے۔ خالد بن ولید نے جب انبار کا محاصرہ کیا تو محصورین نے دمدمے سے اچانک تیروں کی بارش شروع کر دی اور اسلامی لشکر میں 1000 مجاہدین کی آنکھیں تیروں سے زخمی اور بیکار ہو گئیں، لیکن لشکر اسلام اور اس کا شیر دل سپہ سالار ایسا نہ تھا کہ تیروں کی بارش اس کو روک سکے۔ خالد بن ولید نے کمزور اونٹوں کو ذبح کرا کر خندق میں ڈال دیا۔ اس طرح جب خندق کے پار کرنے کا راستہ بن گیا، مسلمانوں نے پہلے چبوترے پر قبضہ کیا، پھر شہر کی دیواروں تک پہنچ کر خون کی دریا بہا دی۔ ایرانیوں نے اپنے بچاؤ میں بڑی ہمت اور بہادری کا اظہار کیا، مگر مسلمانوں کے سامنے کچھ نہ چلی۔ شیرزاد نے جب دیکھا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہے تو اس نے فوراً خالد کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ خالد نے جواب دیا کہ شیرزاد اپنے کچھ خاص ساتھیوں کے ساتھ صرف 3 دن کے کھانے پینے کے سامان لے کر اگر شہر سے نکلنا چاہے تو ہم اس کو جانے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شیرزاد شہر چھوڑ کر نکل گیا اور خالد فتح ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانیوں نے اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے جگہ جگہ فوجیں تیار کر رکھی تھیں۔ چنانچہ انبار میں معلوم ہوا کہ مقام عینت مری میں مہران بن بہرام 24,000 ایرانیوں کا ایک بھاری لشکر لیے ہوئے اور عقبہ بن ابی عقبہ اہل عرب کے ایک بھاری لشکر کے ساتھ جنگ کے ارادے سے خیمہ زن ہیں۔ عرب کے ارد گرد قبیلے تغلب وغیرہ آباد تھے، وہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید نے زیرقان بن بدر کو شہر انبار کا حاکم مقرر کر کے خود عینت مر کا ارادہ کیا۔ عقبہ بن عقبہ خالد بن ولید کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر مہران بن بہرام ایرانی سپہ سالار سے کہا کہ عربوں کی لڑائی کو عرب ہی خوب جانتے ہیں، لہٰذا آپ پہلے ہم کو اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے دیجیے۔ مہران نے اس بات کو بخوشی منظور کر لیا۔ عقبہ سب سے پہلے میدان میں نکلا۔ خالد بن ولید نے اس کو فوراً زندہ گرفتار کر لیا۔ عقبہ کے گرفتار ہوتے ہی عقبہ کا تمام لشکر بھاگ پڑا۔ بہت سے بھاگنے والوں کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔ مہران بن بہرام پر اس نظارے سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بغیر مقابلہ فرار ہو گیا۔ عقبہ کی بھاگی ہوئی فوج نے ایرانیوں سے قلعہ خالی دیکھ کر فوراً قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور اس طرح قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ 4 دن کے گھیراو کے بعد قلعے پر اسلامی لشکر کا قبضہ ہوا۔ عیسائی عرب جو مجوسیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے قتل ہوئے اور مال اور اسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایاز بن غنم نے بالائی عراق پر حملہ کیا تھا۔ خالد بن ولید کو تو بہت جلد قبیلے اور سرداروں سے گزر کر ایرانی سرداروں اور ایرانی فوجوں سے مقابلہ پیش آ گیا تھا۔ اگرچہ عرب سردار اور عیسائی قبیلے بھی مقابلے میں آ جاتے، لیکن وہ ایرانیوں سے الگ نہ تھے۔ ایاز بن غنم جس نے بالائی عراق پر حملہ کیا تھا، ان کو ابھی تک عیسائی خود مختار رئیسوں سے فرصت نہ ملی تھی۔ وہ جس علاقے میں مصروف تھے وہ علاقہ عراق، جزیرہ، ایران، شام کا مقام تھا، اور اسی لیے ان کی لڑائیوں کا اثر جس قدر دربار ایران پر پڑ سکتا تھا اسی قدر دربار ہرقل پر بھی پڑ رہا تھا۔ جس زمانے میں خالد بن ولید نے عینت مر کو فتح کیا، اس وقت ایاز بن غنم عرب کے مشرک اور نصارہ قبیلے کو زیر کرتے ہوئے دمت الجندل کے حکمرانوں سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ علاقہ دمت الجندل میں 2 رئیس تھے، ایک عقیدار بن عبد الملک، دوسرا جودی بن ربیہ۔ یہ دونوں رئیس متفق اور متحد ہو کر ایاز بن غنم کے مقابلے میں آئے تھے اور انہوں نے ارد گرد کے تمام نصرانی قبیلوں کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں شریک اور متحد کر لیا تھا۔ ایاز بن غنم کا ایک خط عینت مر میں خالد بن ولید کے پاس پہنچا کہ ہماری مدد کو پہنچو، دشمن کی بڑی تعداد اور قوت کا مقابلہ ہمارے نہایت ہی قلیل جمعیت سے شاید نہ ہو سکے گا۔
خالد بن ولید قعقاع بن عمرو کو ہرا میں اپنا نائب بنا کر فوراً دمت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ خالد بن ولید کے آنے کی خبر سن کر عقیدار بن عبد الملک نے جودی بن ربیہ اور دوسرے نصرانی سرداروں سے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن انہوں نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ عقیدار ان کا ساتھ چھوڑ کر تنہا نکل کر کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح جدا ہونے کی خبر مسلمانوں کو بھی لگ گئی۔ ایک چھوٹے سے دستہ فوج نے اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر وہ لڑ کر ہلاک ہوا۔ دمت الجندل کے قریب پہنچ کر خالد بن ولید نے پہلے یہ تحقیق کی کہ ایاز بن غنم کس طرف حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابل دوسری طرف سے خالد نے حملہ شروع کیا۔ جودی بن ربیہ نے، جو اب عیسائی لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا، اپنے لشکر کے فوراً 2 حصے کر کے ایک ایاز بن غنم کے مقابلے کو بھیجا اور دوسرا حصہ خود لے کر خالد بن ولید کے مقابلے پر آیا۔ خالد نے صف سے آگے نکل کر میدان میں جودی سالار لشکر کو للکارا اور اپنے مقابلے پر طلب کیا۔ وہ میدان سے نکل کر خالد کے مقابلے کو آیا۔ خالد نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھیوں نے یہ نظارہ دیکھ کر فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً اسی وقت ایاز بن غنم نے اپنے مقابل عیسائیوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ دونوں طرف کے بھاگے ہوئے فوجی قلعے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ خالد نے قلعے کا گھیراو کر کے اہل قلعے کے روبرو جودی کو قتل کر ڈالا اور قلعے پر دھاوا کر کے تلوار کے زور سے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جو مقابل ہوا اس کو قتل کر دیا اور جس نے امان کی طلب کی اس کو امان دے دی گئی۔ اہل فارس نے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید صوبہ ہرا کو چھوڑ کر دمت الجندل کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ہرا کو واپس لینے اور اسلامی عاملوں کو اس علاقے سے نکال دینے کی زبردست کوشش کی۔ ہرا کے عربی قبیلوں نے بھی اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے جنگی تیاریاں کر لیں۔ دربار ایران سے 2 نامی سردار زرمہر اور روزیہ لشکر عظیم لے کر روانہ ہوئے۔ قعقاع بن عمرو نے اس حملے کا حال سن کر موجودہ مسلمانوں کی 2 فوجیں بنائیں۔ ایک کی سرداری ابو لیلہ کو دی اور دوسری قعقاع بن عمرو نے اپنے ماتحت لی اور ہرا سے روانہ ہو کر مقام حسید میں ایرانیوں سے جا بھیڑے۔ بڑی خریز جنگ ہوئی۔ ایرانیوں کے دونوں سردار اور آدھی سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی۔ باقی بھاگ کر مقام خنافش کی طرف گئی، جہاں ایرانیوں کا ایک زبردست سپہ سالار بہوزان ایک زبردست فوج لیے ہوئے خیمہ زن تھا۔ ابو لیلہ بھاگے ہوئے فوج کا پیچھا کرتے ہوئے خنافش تک پہنچے تو بہوزان خنافش سے بھاگ کر مضیق کی طرف چلا گیا، جہاں حذیل بن عمران دوسرے عرب سرداروں کے ساتھ عربوں کی بھاری جمعیت لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے کے مقصد سے خیمہ زن تھا۔ یہاں یہ واقعات گزر رہے تھے کہ خالد بن ولید دمت الجندل سے فارغ ہو کر واپس ہرا میں تشریف لے آئے۔ مضیق میں حذیل بن عمران کے علاوہ ربیہ بن بحیر تغلبی بھی بنو تغلب مسلمانوں کے مقابلے کو موجود تھا۔ خالد بن ولید قعقاع اور ابو لیلہ کے 2 مختلف سمتوں سے تاریخ مقررہ میں مضیق کی طرف روانہ کر کے خود بھی اسی طرف ایک تیسری سمت سے روانہ ہوئے۔ تاریخ مقررہ کو پہنچ کر تینوں فوجوں نے اچانک حملہ کر کے دشمنوں کو بڑی تعداد کو ختم کرنا شروع کیا۔ مقتولین کے 2 شخص عبدالعزیز بن ابی رحم اور لبید بن جریر ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے مگر مجبوراً دشمنوں کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے مارے جانے کا حال جب ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کا خون بہا ادا کیا اور ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ عمر فاروق مالک بن نویرہ کے قتل کے سبب سے پہلے ہی خالد بن ولید سے ناراض تھے۔ اب عبدالعزیز اور لبید 2 شخص اور مالک بن نویرہ کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید سے اس معاملے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی اور فرمایا کہ جو شخص اہل شرک کے ساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ربیہ بن بحیر تغلبی بھی صاف بچ کر نکل گیا تھا اور ایک بڑی جمعیت فراہم کر کے اہل فارس کی امداد کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حذیل فرار ہو کر مقام یسر میں عتاب بن اسید کے پاس چلا گیا تھا، جہاں عتاب بن اسید بھی مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی جمعیت فراہم کر چکا تھا۔ خالد بن ولید نے ربیہ کے تعاقب میں تو قعقاع اور ابو لیلہ کو روانہ کیا اور حذیل کے تعاقب میں خود تشریف لے گئے۔
चुनांचे रबिया और उसके तमाम साथी कत्ल हुए। यसीर में उताब बिन उसैद और हुसैल दोनों अपने बहुत से साथियों के साथ मुसलमानों के हाथ से हलाक हुए। उसके बाद ही मालूम हुआ कि रफ़ा में बिलाल बिन उक़बा ने अपने गिर्द मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जमीयत फराहम कर ली है। खालिद बिला देरी किए यसीर से रज़ाफ़ा की तरफ गए। ये मकामाते दुमतुल जंदल से मिले हुए और फ़ारस, शाम और अरब के मकामों के बीच में पड़ता था। यहाँ बनु तगलब, बनु तमर, बनु आयात पहले से जमा थे और उनकी मदद के लिए आया हुआ रूमी लश्कर करीब ही खेमाजन था। इस तरह लड़ाइयों का सिलसिला जो इराक़ के नशीबी हिस्से से शुरू हुआ था, ईरानी फ़ौजों से गुजरकर दरमियानी कबीले और सरदारों की बदौलत रूमी लश्कर तक पहुँच गया। खालिद बिन वलीद ने फराज में पहुंचकर लड़ाई की तैयारियां की। ये मकाम दरियाए फुरात के किनारे बसा हुआ था। दूसरी तरफ रूमी लश्कर खेमाजन था। रूमी लश्कर ने पैगाम भेजा कि या तो तुम दरियाए फुरात के इस तरफ आ जाओ या हमको उस तरफ पार करने दो ताकि हम लोग जंग कर सकें। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि तुम ही इस तरफ आ जाओ। चुनांचे रूमी लश्कर दरिया को पार करके इस्लामी लश्कर के सामने हुआ। इस्लामी लश्कर लगातार सफ़र और लड़ाइयों से चूर चूर हो रहा था। रूमी बिल्कुल ताज़ा दम थे। तादाद के एतबार से भी वो 8-10 गुना थे। लड़ाई शुरू हुई। तमाम दिन हंगामा कारजार गर्म रहा। आखिरकार रूमी लश्कर को शिकस्त हुई और वो मैदान में 1 लाख लाशें छोड़कर मुसलमानों के सामने से भागे। इस लड़ाई से फारिग होकर 12 ज़िक़ादा सन 12 हिजरी को खालिद बिन वलीद ने शजरा बिन अल अगरा के साथ तमाम लश्कर को हिरा की तरफ वापस रवाना किया और ख़ुद कुछ साथियों को लेकर चुपके से मकाम फराज से रवाना हुए और मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर हज बैतुल्लाह में शरीक हुए। हज से फारिग होकर फ़ौरन हिरा की जानिब चल दिए। हिरा में पहुंचकर जब आप लश्कर में शरीक हुए तो किसी शख्स को इसका वहमो गुमान भी ना हुआ कि ये हज करके आए हैं। इत्तेफाकन ये खबर छुपी ना रह सकी और धीरे धीरे अबू बकर सिद्दीक के कानों तक पहुंची। उन्होंने खालिद बिन वलीद को आइंदा इस किस्म की हरकत से मना किया और किसी कदर नाराज़गी का इजहार किया। उस साल अबू बकर सिद्दीक ने भी हज बैतुल्लाह अदा फरमाया और अपनी जगह मदीना मुनव्वरा में उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मदीना का आमिल बनाया। खालिद बिन वलीद ने हिरा में वापस आकर वहाँ के कुछ छोटे छोटे मकामों पर जो बाकी रह गए थे कब्ज़ा किया। खालिद बिन वलीद रबीउल अव्वल सन 13 हिजरी तक इलाका हिरा में रहे। आखिर मुहर्रम सन 12 हिजरी में वो उस इलाके में दाखिल हुए थे। इस कम वक्त में उनको कदम कदम पर दुश्मनों का मुकाबला पेश आया और 20 खुरेजी जंगें लड़नी पड़ीं। हर एक लड़ाई में उनकी फ़ौज कम और दुश्मन की फ़ौज कई गुना ज़्यादा होती थी। हर एक लड़ाई में उन्हीं को फतह नसीब हुई। किसी मौके पर उनको शिकस्त और हार हासिल नहीं हुई। ईरानियों की मगरूर और दुश्मन कौम के दिल पर उनके कुव्वत बाजू और हिम्मत और बहादुरी की बदौलत अरबों की धाक बैठ गई। इस कम मुद्दत में उन्होंने जिस कदर वसी मुल्क और मुख्तलिफ ज़बरदस्त कबीलों को शिकस्त दी, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में आसानी से नहीं मिल सकेगी। इस मामले में हम मजबूर हैं कि खालिद बिन वलीद की बेनज़ीर शुजाअत और काबिलियत सिपह सालारी पर दुरूद और सलाम भेजें, लेकिन इन तमाम खालिदी कारनामों की एक रूह है। उस रूह को भी हमें तलाश कर लेना चाहिए। वो रूह इंतखाब सिद्दीकी, तरबियत सिद्दीकी और हिदायत सिद्दीकी है। मदीना मुनव्वरा और लश्कर इस्लाम के दरमियान बराबर सिलसिलाए ख़तो किताबत हमेशा जारी रहता और हर एक वाक़े की खबर जल्द से जल्द खलीफा रसूल अल्लाह तक पहुँच जाती थी और हर एक मामले में उनकी हिदायत पहुँचती रहती थी।